نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو ساہون ہیں، جو سہو کرتے ہیں، جو غفلت کا ارتکاب کرتے ہیں، جو غفلت کا شکار ہوتے ہیں اپنی نمازوں کے بارے میں. یہاں پہ حضور پیر کرم شاہ علیہ الرحمٰن نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نمازی جو ہے نا، جب نماز اگر مل گئی تو پڑھ لی، نہیں تو نہ صحیح. جب لوگوں کے درمیان ہوئے، 5-10 لوگ اکٹھے ہوئے تو پڑھ لی، جب اکیلے ہوئے تو چھوڑ دی. نہ اس میں کوئی خشوع کا خیال آیا، نہ بھی کبھی اس میں کوئی خضوع کا خیال آیا، نہ کبھی اپنے کبھی لباس کا کپڑوں کا خیال کیا کہ اگلے کپڑے کیسے میں نے پہنے ہوئے ہیں، نہ کبھی اپنے جگہ کا خیال، نہ کبھی وضو کا کوئی پورا ہونے کا خیال کیا، اور نہ کبھی اس کے قیام پورا، نہ رکوع پورا، نہ سجود پورا، نہ تسبیحات پوری. بولی اس کے جو بھی اعتقاد ہوتے ہیں کسی کا خیال ہی نہیں ہے، نہ اس نماز کے ثواب کی کوئی تمنا ہونے ہے، نہ چھوٹ جائے تو اس کے عذاب سے گزارا ہونے. تو ایسے نمازی گویا نماز سے غافل ہے. نمازی تو ہیں وہ، مگر وہ نماز سے غفلت میں ہیں. یہاں پہ جناب خواجہ حسن بصری علیہ الرحمٰن نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ الذین ھم عن صلاتہم ساہون. عن صلاتہم ساہون کہا، فی صلاتہم ساہون نہیں کہا. کہ جو اپنی نمازوں میں، کہتے نمازوں میں تو غفلت کا شکار ہو ہی جاتے ہیں. ہر نمازی جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے کہاں گھوم کے جاتا ہے، اور اللہ قبول فرماتا ہے. تو عن صلاتہم کہا کہ اپنی نماز سے غافل ہے، کہ نماز پڑھنے کے بارے میں، نماز کی ادائیگی میں ان سے سہو ہوتا ہے، وہ غافل ہو جاتے ہیں اور غفلت کا شکار ہوتے ہیں. پھر کہا الذین ھم یراؤون. پھر یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں. اور ریا اتنی بری چیز ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک سے تعبیر کیا ہے کہ یہ چھوٹا شرک ہے، شرک اصغر ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان اخبف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. قالوا وما الشرك الاصغر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة اذا جزى الناس باعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. اور كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بارے میں جن چیزوں کا میں خوف کرتا ہوں، مجھے خدشہ ہے، ان میں سے ایک شرک اصغر ہے. چھوٹے شرک کا مجھے خطرہ ہے کہ تم اس پہ مبتلا ہو جاؤ. کہا قالوا، لوگوں نے کہا ما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ ظاہرہ بڑا شرک سب پہ واضح تھا کہ بتوں کے سامنے سجدہ کرنا، بتوں کو الہ ماننا، معبود ماننا، یہ تو کھلا کھلا شرک تھا. یہ چھوٹا شرک کون سا آ گیا؟ ما الشرک الاصغر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال الریا. دکھاوا کرنا جو ہے یہ چھوٹا شرک ہے. اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے نماز نہیں ہوتی ہے. وہ کام، جو کام اللہ کے لیے نہ کیا جائے، جو کام اپنے پروردگار حقیقی کی نیت سے نہ کیا جائے، جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کسی غیر کے لیے جو کام کیا جائے، وہ دکھاوا ہے، وہ ریا ہے. تو کہا الریا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ یقول اللہ عز وجل. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. اور بات کس کی بتا رہے ہیں؟ ہمارے پروردگار کی. فرمایا کہ اللہ فرمائے گا لہم یوم القیامت اذا جزى الناس باعمالهم. جب لوگوں کو ان کے عملوں کی جزا ملنے لگے گی تو اللہ کریم ایسے ریاکاروں سے، ایسے ظاہر داروں سے، ایسا دکھاوا کرنے والوں سے فرمائے گا کہ اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا. اب ذرا جاؤ نا ان لوگوں کے پاس جن کے لیے تم دکھاوا کرتے تھے. اب جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم لمبے لمبی سجدے کرتے تھے اور لمبے لمبے قیام کرتے تھے اور اونچی اونچی تم ذکر کرتے تھے اور تم لوگوں میں بڑے محراب سجا کے امامے باندھ کے تم پھرتے تھے ان کو دکھانے کے لیے کہ بڑا جو دیندار آدمی آ گیا ہے، ذرا جاؤ دکھاؤ. جاؤ ان کے پاس اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. اب دیکھو کیا تمہارے لیے کوئی جزا ہے ان کے پاس؟ کوئی جزا نہیں ان کے پاس. جزا ساری اللہ کے پاس ہوگی. تو کہا کہ یہ الذین ھم یراؤون، کہ وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں. اس پہ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں ایک صوفی کا واقعہ پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ دیکھیے ہم ریا کے بارے میں یہ بڑا نازل مرحلہ ہے. جتنا دین پہ آپ چلیں گے نا، اتنا ہی آپ کو اور محتاط ہونا پڑے گا، اتنا ہی آپ کو اپنی اور خیال کرنا پڑے گا. ایک بزرگ تھے، 40 سال تک انہوں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھی. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دن جب آئے وہ ہمیشہ اذان سے پہلے پہنچ جاتے اور بالکل امام کے پیچھے وہ کھڑے ہوتے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا جب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو پوری جماعت پہ، تو سب سے پہلے امام پہ نازل ہوتی ہے، اور پھر جو امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتا ہے بندوں پہ نازل ہوتی ہے. پھر دائیں صاحب، پہلے صاحب کے دائیں طرف والے، اور پھر بائیں طرف والے.
پھر دوسری طرف صف کے دائیں طرف والے اور پھر بائیں طرف والے. مگر اللہ ماشاء اللہ اب تو ان ساری باتوں کو کون اہمیت دیتا ہے. وہ پیچھے سب سے اگر پہلے آ بھی جائیں مسجد میں، وہ پچھلی دیوار سے ٹیک لگا کے اور ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جائیں گے کہ ہم بڑے صاحب ہیں، اب کوئی ہمارا کیا کر سکتا ہے. تو یہ کہا کہ وہ صاحب جو ہر روز آتے 40 سال تک اس طرح آئے کہ آتے اور آ کے امام کے بالکل پیچھے نماز پڑھتے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ اللہ اکبر کہتے. ایک دن لیٹ ہو گئے اور جگہ کہاں ملی؟ دوسری صف میں. اپنے جب نماز ہو رہی تھی دل میں خیال آیا آج لوگوں نے مجھے دوسری صف میں دیکھ لیا ہے، آج لوگوں نے مجھے دیکھا ہے کہ میں دوسری صف میں ہوں، پہلے صف میں نہیں ہوں. جب سلام پھیرا تو رکعت طاری ہو گئی، رونے لگ گئے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال